فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو خطاب کیا۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو پہلے سے ہی اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، بلکہ یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ خطاب کریں جن کے دل میں آلریڈی ایمان ہے کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ گویا کہ تم اسلام میں داخل تو ہو لیکن کچھ نہ کچھ کمی بیشی تو ہے۔ ایسے اس کی مثال یہ لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی ایک دائرے میں داخل ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ٹانگ باہر ہوتی ہے، وہ اندر جانے کی خود ہی کوشش نہیں کرتا، وہ جان بوجھ کر اپنی کوئی چیز باہر رکھ دیتا ہے یا اس کی نگاہیں پیچھے دیکھ رہی ہوتی ہیں واپس۔ وہ دائرے میں چلا تو گیا لیکن اس کا کچھ نہ کچھ جسم کا یا اس کے دل کا یا اس کی روح کا کچھ نہ کچھ حصہ باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ایمان والوں سے کہنے کی کیوں ضرورت پیش آئی کہ جو دل ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ دل چاہیے جو کہ مکمل اس کا ہو۔ یعنی کہ آپ اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ دل آپ کا ہوا، یہ دل آپ کا ہے، اس میں آپ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہ دل چاہیے جس میں اور کوئی نہ ہو۔ تو اس آیت کا مطلب یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اپنے دلوں کو اللہ کو پیش کر دو، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اپنی جان کو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو اور پیچھے مڑ کے مت دیکھو، اور دل میں کوئی کھٹکا نہ ہو اور دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو، دل میں دنیا کی کسی بھی چیز کی چاہت نہ ہو۔ محبت کرنی ہے تو ٹھیک سے محبت کرو، محبت کا اظہار کرنا ہے تو صحیح کرو، اس میں اخلاص ہو، اس میں تپش ہو، اس میں محبت کے جذبات کی گرمی ہو۔ اسلام میں داخل ہونے کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے بن جاؤ، مکمل بن جاؤ۔ اور دوسری بات کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں سمندر کے کنارے ریت ہے، ریت پہ جب آپ چلتے ہیں تو وہ سٹیپ بنتے جاتے ہیں، قدموں کے نشان بنتے جاتے ہیں۔ یا جنگل میں آپ جاتے ہیں تو وہاں راستہ بھول جاتے ہیں تو آپ کسی انسان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کو فالو کرتے ہیں، یا ستاروں کو دیکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے آپ سٹیپ بائی سٹیپ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ فرمایا کہ شیطان کے قدموں کی اس کے قدموں کے نشان جہاں جہاں ہیں اس کی طرف تم نے نہیں جانا۔ اس کے قدموں کے نشان چاہے وہ کسی عورت کے قدموں کے نشان ہوں، چاہے وہ دولت کے قدموں کے نشان ہوں، چاہے شہرت کے قدموں کے نشان ہوں، چاہے لالچ ہو، چاہے خود غرضی ہو، چاہے جھوٹ ہو، دھوکہ ہو، یہ سب شیطان کے قدموں کے نشان ہیں، ان کی پیروی نہیں کرنی۔ اگر ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ نے فالو کیا، چاہے خوبصورت عورت ہے، مال کی محبت ہے، آپ کسی کے بھی عشق میں گرفتار ہیں تو آپ اس کے قدموں کی پیروی کریں گے۔ آپ اگر مال کی محبت میں ہیں تو آپ اس کو حاصل کرنے کے راستے ڈھونڈیں گے، پھر اس میں آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے، پھر آپ یہ بھی نہیں دیکھیں گے کہ یہ راستہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے آپ بے چین ہوں گے، پھر بھی آپ چاہیں گے کہ وہ مل جائے۔ تو یہ جو مل جائے ہے، یہی شیطان کے قدم ہیں، یہی شیطان کے سٹیپس ہیں، ان کو فالو نہیں کرنا، ان سے دور رہنا۔
تو یہ دو باتیں ہیں، اگر جس کو ہم سمرائز کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے محبت جو ان چیزوں کی وجہ ہے، اسلام میں نہ داخل ہونے کی وجہ بھی محبت میں ملاوٹ ہے۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن اس میں ملاوٹ ہے، تھوڑی بہت اس کے لیے بھی ہے، تھوڑی بہت اس کے لیے بھی ہے۔ شیطان کی پیروی بھی انسان ہمیشہ محبت کے لیے ہی کرتا ہے، چاہے مال کی محبت ہو، چاہے کسی بھی چیز کی محبت ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے اسی کے ہو جائیں، تو ہمیں اسی کا ہی بن جانا چاہیے۔ اپنے بندوں کو اپنا بنانے کے لیے بھی کچھ ویز بتائے ہیں، جیسے قرآن ہے۔ قرآن انسان کے دل کو پاک کرتا ہے، اللہ کی محبت پیدا کرتا ہے۔ نماز ہے، رسول پاک کی سیرت ہے، سنت ہے، اعمال ہیں، ذکر ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دلوں کو پاک کرتی ہیں، دنیا کی محبت کو کم کرتی ہیں اور دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہیں۔